اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی پاک ہے وہ ذات اسرا جو لے گئی بعبدہ اپنے بندے کو لیلاً راتوں رات من المسجد الحرام مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک الذی وہ مسجد اقصی بارکنا کہ ہم نے برکت ڈالی ہے حولہ اس کے ارد گرد لنوریہ تاکہ ہم دکھا دیں اس کو من آیاتنا اپنے نشانیوں میں سے انہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ وہ سمیع وہ بہت سننے والا البصیر بہت دیکھنے والا وہ آتینا اور دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب وجعلنا اور ہم نے بنایا تھا اسے ہدن ہدایت بنی اسرائیل کے لیے اللہ تتخذو کہ تم مت بناؤ من دولی میرے سوا وکیلاً کارساز ذریت اے اولاد من ان لوگوں کی حملنا جن کو ہم نے سوار کیا تھا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ انہو بے شک وہ نوح علیہ السلام کان عبداً تھے وہ بندے شکوراً شکر کرنے والے وقضینا اور ہم نے فیصلہ کیا تھا الی بنی اسرائیل کے لیے فی الکتاب کتاب میں لتفسدن کہ ضرور بضرور تم فساد کرو گے فی الارض زمین میں مرتین 2 دفعہ ولتعلن اور تم ضرور بضرور سرکشی کو کرو گے علواً کبیرا سرکشی بڑی فاذا بس جب جاء آیا وعد اولاہما ان دونوں میں سے پہلا وعدہ بعثنا تو ہم نے بھیجے علیکم تم پر عباداً بندے لنا ہمارے اولی بأس شدید وہ سخت جنگ والے تھے فجاسو بس گھسے وہ خلال الدیار شہروں کے بیچ وکان وعدا مفعولا اور تھا وہ وعدہ طے شدہ ثم پھر رددنا ہم نے لوٹائی لکم تمہارے لیے الکرۃ باری علیہم ان پر وامددناکم اور ہم نے مدد کی تمہاری اموال کے ساتھ و بنین اور اولاد کے ساتھ وجعلناکم اور ہم نے بنایا تمہیں اکثر نفیرا نفری میں زیادہ تعداد میں زیادہ ان اگر احسن تم احسان کر لو احسن تم تو احسان کرو گے لانفسکم اپنی جانوں کے لیے وان اور اسأتم اگر تم برائی کر لو فلاحا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے فاذا بس جب جاء آیا وعد الآخرہ آخرت کا وعدہ لیسوء تاکہ وہ برا کر دے وجوہکم تمہارے چہروں کو ولیدخلوا اور تاکہ داخل ہو جائے المسجد وہ مسجد میں کما جیسے کہ داخل ہوتے اس میں اول مرۃ پہلی دفعہ ولیتبروا تاکہ وہ ہلاک کر دے ما اس چیز کو علو جس پر غالب آ جائے تدبیراً اچھی طرح ہلاک کرنا پوری طرح ہلاک کرنا اب عسیٰ حسن قریب ربکم تمہارا رب ان یرحمہ یہ کہ تم پر رحم کرے وَإِن اور اگر عدتم تم لوٹو گے عدنا تو ہم بھی لوٹیں گے وجعلنا اور ہم نے بنائی ہے جہنم للکافرین کافروں کے لیے حصیرا قید خانہ
ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی اس راستے کی، ہی اقوم جو سب سے سیدھا ہے، سب سے درست ہے، اور یبشر اور خوشخبری دیتا ہے المؤمنین مومنوں کو، الذین وہ لوگ یعملون الصالحات جو اعمال کرتے ہیں نیک، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے اجرا کبیر اجر ہے بڑا، وان الذین اور بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرت آخرت پر، اعتدنا تیار کیا ہم نے لہم ان کے لیے عذابا علیما درد دینے والا عذاب، ویدعو الانسان اور پکارتا ہے انسان بشر شر کو، دعاءہ جیسے کہ وہ پکارتا ہے، اس کا پکارنا ہے بالخیر خیر کو، وکان الانسان اور ہے انسان عجولا جلد باز، وجعلنا اور ہم نے بنایا ہے اللیل رات کو، والنہار دن کو، آیتین دو نشانیاں، فمحونا پھر ہم نے مٹا دیا آیت اللیل رات کے نشانی، وجعلنا اور ہم نے بنائی آیت النہار دن کی نشانی، مبصرۃ روشن، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، فضلا فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے، ولتعلموا اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین سالوں کی گنتی کو، والحساب اور حساب، وکل شیء اور ہر چیز جو ہے، فصلناہ تفصیلا ہم نے اس کو بیان کیا ہے تفصیل سے۔ اچھا جی، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعقوب علیہ السلام یعقوب ان کا نام تھا، تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کی پیغمبروں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، بالکل بنی اسرائیل کا ذکر ہے بالکل پہلے رکوع میں، اس وجہ سے اس سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ لے گئی، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات پاک و ذات ہے جو لے گئی اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو، لیلاً رات و رات۔ لیلاً پر کیا ہے؟ تنوین ہے۔ یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ تنوین کبھی تعظیم کے لیے آتی ہے اور کبھی تقلیل کے لیے آتی ہے، تو یہاں پر تقلیل کے لیے رات کے ایک حصے میں، بس پوری رات میں ایک حصہ۔ اسریٰ یسری اسراء، اس کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا۔ ایک پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، تجرید کے بارے میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، تو اس میں بھی یہاں پر تجرید ہوئی ہے، اس کا رات کو لے جانا، لیکن آگے لیلاً کا لفظ آ رہا ہے، جس سے اس کا معنی کریں گے ہم لے جانا، لے جانا معنی کریں گے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کے آس پاس ہم نے برکت ڈالی ہے، برکت دنیاوی برکت بھی ہے کہ آس پاس سرسبز و شاداب علاقہ ہے، باغات ہیں وہاں پر، اور دین کی برکت بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بے شمار پیغمبروں کو بھیجا تھا، بے شمار پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں پر، تو دونوں برکتیں مراد۔
تاکہ ہم ان کو دکھائیں، ضروری اور تاکہ ہم پیغمبر کو دکھائیں اپنے بعض نشانیاں۔ اچھا، اس میں واقع اسراء جو واقع معراج ہے نا، اس کا ذکر ہے۔ اس کے دو حصے ہیں نا واقع معراج کے، ایک مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا مسجد اقصیٰ سے لامکان تک، ساتویں آسمان سے بھی اوپر، اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو معراج کا ذکر جو ہے نا سورہ نجم کے شروع میں ہے، یہاں پر اسراء کا ذکر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال جب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا، سمجھ آ گئی؟ اسی سال وہ طائف کا واقعہ بھی پیش آیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کہا تھا، غم کا سال۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور گفٹ کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، بطور گفٹ ان کو معراج کرائی۔ سمجھ آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر رات کو سوئے ہوئے تھے۔ ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہمشیرہ، نام ان کا فاختہ ہے۔ کیا نام ہے؟ فاختہ۔ تو فرماتے ہیں کہ دائیں طرف حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے اور بائیں طرف حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل میکائیل فرشتے آئے، کچھ اور فرشتے ان کے ساتھ تھے۔ وہ کہنے لگے 3 بندے سے ہوئے، ان میں سے ہمارا مطلوب کون ہے؟ تو بتایا گیا درمیان والے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا، چھت میں سے، چھت کو توڑ کر نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حطیم جگہ ہے نا، حطیم جگہ تو جانتے ہو نا، یہ خانہ کعبہ کے باہر ایسے گول ایک چھوٹی سی دیوار نظر آتی ہے، یہ اس کے اندر یہ جگہ حطیم ہے۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پر کہ اس میں ہر بندہ جا سکتا ہے۔ باری باری چھوڑتے ہیں، ابھی مردوں کو ایک دفعہ چھوڑیں گے، پھر عورتوں کو چھوڑیں گے، تھوڑا سا لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، مخصوص اوقات میں اس کو کھولتے ہیں، لیکن داخل ہو سکتے۔ اب اس میں داخل ہو گئے، گویا کہ آپ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ تو فرمایا ادھر لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دل چاک کیا، چیرا سینہ مبارک، اور دل باہر نکالا، اور اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کے بعد یہ بند کیا، مطلب یہ ہے کہ اوپر لے جانے کے لیے، صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے اوپر کے ایسا کیا گیا۔ اس کے بعد براق ایک جانور لایا گیا، براق جانور جو گدھے سے تو ذرا بھاری تھا، تھوڑا سا بڑا تھا، اور خچر سے چھوٹا تھا۔ براق نکلا کس سے؟ برق سے۔ برق کسے کہتے ہیں جی؟ بجلی کو، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا بجلی سے، وہ کڑک، تو چونکہ بجلی
کو کہتے ہیں اس کی طرح تیز رفتار تھا، اس وجہ سے اس کو براق کہتے ہیں۔ آج کل جو بجلی ہے نا، یہ ہماری بجلی، یہ والی بجلی، اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ 1 منٹ میں یہ 5 دفعہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتی ہے، 5 دفعہ 1 منٹ میں۔ ہم یہاں پہ بٹن دباتے ہیں نا، فوراً بٹن دبا کے کہاں تک اس بجلی اس بٹن کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے، چاہے وہ کنیکشن لاہور میں ہو، چاہے پشاور میں ایک بٹن، اسی بٹن کا کنیکشن ہو، دبائے فون ادھر بجلی پہنچ جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کی رفتار اتنی تیز ہے، تو اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ یعنی وہ قدم رکھتا تھا تحت نگاہ۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف بنے، پیچھے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک روایت کے مطابق جاتے ہوئے نماز پڑھائی ہے تمام انبیاء کو۔ تمام انبیاء وہاں پر کیا تھے؟ موجود تھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ واپسی پر امامت کرائی، اور فرماتے ہیں یہ قول زیادہ راجح ہے کہ جاتی ہوئی تو اصل مقصد تو سفر تھا، تو اس میں درمیان میں کوئی کام نہیں کرنا تھا نا، آتے ہوئے کام جب سفر ختم ہوگا پھر کیا، اور وہ بنتا بھی ہے صحیح کہ فجر کی نماز ان کو پڑھائی واپسی پر۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اسی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ خیر، اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آگے ایک زینہ سا لایا گیا، سیڑھی سے، لفٹ آپ کہہ سکتے ہیں آج کل کی زبان میں، ایک جو لفٹ اوپر چڑھتی ہے، اس طرح کی کوئی لفٹ تھی، بہرحال واللہ اعلم، اس پہ سوار کر کے لے گئے۔ پہلے آسمان والوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ جبرائیل سے کہا کون؟ مما۔ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مرحبا مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، نام سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ایک باب دیکھا انہوں نے کہ ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ دائیں طرف دیکھتا ہے، دائیں طرف بھی کچھ مخلوق ہے اس کی تو ہنستا ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتا ہے، بائیں طرف بھی کچھ مخلوق ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملا پہنچے تو فرمایا مرحبا یا بنی، اے میرے بیٹے مرحبا۔ یہ آدم علیہ السلام تھے، دائیں طرف جو ہے وہ ان کی اولاد تھی، وہ جو جنتی تھی، اور بائیں طرف جہنمی۔ تو جنتی کی طرف دیکھتے تھے ہنستے تھے، جہنمی کی طرف دیکھتے تھے تو روتے تھے۔ پھر دوسرے آسمان پر ملاقات ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وہاں پر ان کی والدہ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ پھر خیر وہ تو سورہ نجم میں ہے۔ پھر بیرے کا درخت دیکھا، سدرہ کا، سدرۃ المنتہا، سدرہ کا معنی بیرے کا درخت۔ خیر بہرحال اس کے بعد جو ہے نا اوپر جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر، جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہتے ہیں، پھر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
کہتے ہیں مجھے رف ایک تخت لایا جاتا ہے، اس پہ بیٹھتا ہوں میں اور میں کلموں کی آوازیں سنتا ہوں، اقلام کہ فرشتے تقدیر لکھ رہے ہیں، پھر اچانک یہ بادل آ جاتا ہے، میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں تو بالکل اللہ کے قریب جا کے پہنچتا ہوں۔ پھر وہاں پر کلام ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ 3 تحفے عطا فرماتے، 3 گفٹ۔ ایک گفٹ نماز، اور دوسری گفٹ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور تیسری گفٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی امت میں سے مجھ پر ایمان لا کے ایمان رکھتا ہوا فوت ہوگا، میں اس کو بخش دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ 50 نماز فرض ہو گئی۔ انہوں نے کہا کم کر دو، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتے، جاتے ہیں سفارش کراتے ہیں 5 کم ہوتی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کال کم کراؤ، جاتے ہیں 5 کم ہوتے ہیں، پھر 5 رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ سارے السلام کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل دیکھو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، زیادہ ہے، کم کراؤ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے جاتے ہوئے۔ تو اس کے بعد ہم نے کہ بعض روایت میں بھی آتا کہ آواز آئی کہ جو ہے یہ ہوں گی 5، لیکن نماز ثواب ملے گا 50 کا، اور یہ 5 ہی ہونی تھی، اللہ کو تو علم تھا ایسا ہوگا، ہونے 5 ہی تھی، لیکن 50 فرض کر کے ثواب 50 کا دلانا تھا 5 نماز میں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نماز پہ 10 نمازوں کا ثواب، جیسے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ جو ہے نا وہ ذکر ہے اس طرح، فرماتے وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور ہم نے ان کو ہدایت دی تھی اور ہم نے اس کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ تم مت بنانا میرے سوا کسی کو کارساز، ذریۃ من حملنا معک یا ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان کے اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ تھے بندے شکر کرنے والے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں کیا، کہ تم ضرور بضرور زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے، اور ضرور بضرور تم بنی زمین میں کیا کرو گے، بڑی سرکشی کرو گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمْ، جی چودھری صاحب، اچھا، جب ان میں سے پہلا وعدہ آیا، ہم نے کہا تھا نا کہ تم 2 دفعہ کیا کرو گے، سرکشی کرو گے، فساد مچاؤ گے، تو بعثنا علیکم عبادا لنا، تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیج دیے، مسلط کر دی، اولی بأس شدید، جو سخت جنگ والے تھے، جو شہروں کے بیچ میں گھسے۔ عبادا لنا، اپنے بندے سے مراد یہاں پر مسلمان بندے یا فرمان بندے مراد نہیں ہے کہ وہ بس مخلوق اپنے مخلوق میں سے، اس سے مراد جو ہے نا وہ بخت نصر ہے۔ بخت نصر کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے نا جی، بخت نصر کا نام نہیں سنا صاد کے ساتھ؟ یہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اور ظالم تھا، بڑا نام ہے اس کا۔ اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کی، خوب قتل و غارت کی وہاں،
بنی اسرائیل کو خوب مارا، اتنا زیادہ خون بہایا، اتنا زیادہ خون بہایا کہ گھوڑے وہاں پر چلتے ہوتے تھے تو خون گھٹنوں تک پہنچتا تھا گھوڑوں کے، اور مسجد اقصی کی بھی بحرمتی کی، اور مسجد اقصی میں بہت زیادہ سونا تھا، بہت زیادہ۔ یہ جنات سے سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی نا، تو بہت زیادہ سونا تھا، چاندی تھی، سونا تھا، وہ سارا کا سارا لے گیا، بے شمار لاتعداد کشتیوں پر سوار کر کے وہ یہاں سے لے گیا۔ سمجھ آ گئی؟ اور بنی اسرائیل کو کا خوب خون بہایا اس نے۔ تو فرمایا وکان وعدہ مفعولا، طے شدہ ایک وعدہ تھا، ہم نے کہا تھا تم ایسا کرو گے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے لوٹا دی باری تمہارے لیے ان پر، اور ہم نے ان کی مدد کی اموال اور اولاد کے ساتھ، اور ہم نے تمہاری نفری بڑھا دی، تعداد تمہاری بڑھا دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر تمہیں غلبہ دیا ان پر، تمہاری مدد کی اموال و اولاد کے ذریعے سے۔ تم نے جب توبہ کر لی اپنے گناہوں سے تو ہم نے تمہاری اصلاح کی، تمہارے اعمال درست کیے، تمہیں غلبہ دیا ان پر۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر ہم نے تم سے یہ کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی کرو گے، اچھائی کرو گے اپنے لیے، اپنے جانوں کے لیے، تمہیں فائدہ ہوگا، ہمیں کون سا فائدہ ہونا ہے۔ وان اسأتم فلا، اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے اس کا وبال تمہارے جانوں پر ہوگا۔ فرماتے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، کہا تھا نا کہ دو دفعہ تم کیا کرو گے، سرکشی کرو گے، بغاوت کرو گے، یعنی پھر ان کے اعمال خراب ہو گئے، پھر بد اعمالیاں شروع کی انہوں نے، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر کیا کیا، اپنے بندوں کو مسلط کیا۔ اس دفعہ دوسرا بادشاہ تھا طیطس، اس کا نام طیطس، طیطس سین طی دو طا سین، یا طیطاؤس، اور طیطاؤس بھی کہا ہے، اس کا نام تھا۔ تو اس کو مسلط کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ تمہارے چہروں کو برا کر، مسخ کر، اور تاکہ مسجد میں داخل ہو جائے جیسے کہ پہلے دفعہ داخل ہوتے مسجد اقصی، اور جس پر بھی غالب ہے اس کو ہلاک کر۔ اس نے پھر جو ہے نا ان کا خون بہایا، اس نے بھی قتل و غارت کی، ان کو قتل کیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ خوب ہلاک کیا ان کو، ہر چیز کو ہلاک کر۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، عن قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر دے، دوبارہ تمہیں غلبہ نصیب کرے اگر تم اپنے اعمال درست کرو گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے۔ اگر تم لوٹو گے کس کی طرف؟ نافرمانی کی طرف، تو ہم لوٹیں گے کس کی طرف؟ سزا کی طرف، عذاب کی طرف۔
پھر انہوں نے نافرمانی شروع کی یہودیوں نے، ہزاروں لیکن لاکھ سے اب تجاوز کر چکے ہیں، فلسطینیوں کو شہید کیا اور کر رہے ہیں روزانہ آج کل۔ اور 2 دن پہلے لبنان پر بھی حملہ کر دیا، 250 لوگ شہید ہو گئے۔ تو اب عنقریب پھر اللہ تعالیٰ ان پر کسی کو مسلط کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، بس دن ان کے تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن اللہ کرے مسلمانوں میں غیرت پیدا ہو جائے، غیرت آ جائے بس۔ فلسطینیوں کے لیے دعا کرو، دعا روزانہ ہر نماز کے بعد دعا تو کر سکتے ہو نا، یہ ضرور کیا کرو، یہ نہیں چھوڑنا۔ ہم یہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا ہمیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور دوسرا بائیکاٹ جاری رکھو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں افراد کی ضرورت نہیں ہے، افراد ہمارے پاس ہیں الحمدللہ۔ ایک تو بائیکاٹ کو جاری رکھو، دوسری ہے کہ ہم مالی معاونت کرو، مال بھیجو، اسلحے کی کمی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کرو۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اور ہم نے بنائی ہے جہنم کافروں کے لیے حصیرا، قید خانہ۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے کیا ہے، سیدھا ہے، درست ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے کیا ہوگا، اجر ہوگا بڑا۔ اور فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ، اور جو لوگ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرماتے ہوئے الانسان بالشر دعاءہ بالخیر، انسان پکارتا ہے شر کو جیسے کہ اس کو پکارنا ہوتا ہے خیر۔ یہ اصل میں ہوا ہے تو الانسان بالشر کا دعائہ بالخیر۔ آپ لوگوں نے ایک ضابطہ پڑھا ہے نا، منصوب بنزع الخافض، ضابطہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ منصوب بنزع الخافض پڑھا ہے یا پھاڑا ہے؟ نہیں پڑھا، پھاڑا بھی نہیں۔ منصوب بنزع الخافض کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ جو ہے نا وہ مجرور تھا، پھر جو لفظ جار دے رہا تھا اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ حافظ کا معنی ہوتا ہے جر دینے والا، تو اب اس کے جار کو جار دے رہا تھا اس کو کیا کر دیا، منصوب محذوف کر دیا، تو خود بخود وہ کیا ہو گیا، منصوب ہو۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے مفعول بھی کی 2 قسمیں ہیں، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کون کون سی؟ مفعول بھی صریح اور مفعول بھی غیر صریح۔ مفعول بھی صریح جو مفعول بھی بن رہا ہو کس کے لیے، حرف جر کے واسطے کے بغیر، اور جو حروف جار جار مجرور ہوتا ہے یہ بھی مفعول بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مفعول بھی اس کو کہتے ہیں غیر صریح۔ تو جب آپ نے اس سے جار کو کیا کر دیا، ہٹا دیا، حذف کر دیا، تو مفعول بھی تھا نا، غیر صریح تھا، خود بخود کیا ہو گیا، وہ منصوب ہو گیا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، منصوب بنزع الخافض۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور ہے انسان جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، فرماتے ہم نے دن اور رات کو 2 نشانی بنائی ہیں۔ رات کی نشانی تو ہم نے مٹا دی، اندھیرا ہے،
سمجھ آ گئی؟ اور دن کی نشانی کو ہم نے بنایا روشن، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، اور تاکہ تم جانو سالوں اور کی تعداد اور حساب کو جان لو۔ دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا، اس میں تمہیں نظر آتا ہے، رات کو تمہیں نظر نہیں آتا۔ کیوں بنایا دن کی نشانی کو روشن؟ تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کام کاج کرو، پڑھنا پڑھانا کرو، لوگوں تک خیر پہنچاؤ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔